اب اس کے بعد جو 3 اوصاف حمیدہ جاننا تھا، اوصاف رذیلہ بتایا کہ جس کے اندر شرک اور کفر اور شرک کی وضاحت میں قولی، فعلی اور منوی 3 آ گئے. اس کے بعد کے 3 پھر اس کے بعد کے 3 ہیں. ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے جو میں بول رہا ہوں. اس کے بعد خوف، غم اور حسد ہے. ہاں حسد ہے. تو اس سے پہلے ہم کو کیا ہے، ان آداب کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے. اگر ہمیں ان کو بھی بتائیں گے تو اس میں کیا ہوگا، وہ اثر نہیں ہوتا ہے. تو کچھ چلنا ہے، سلوک، اسے سلوک بولتے ہیں. یہ سلوک جو ہے ہم اللہ کی طرف چل رہے ہیں، اللہ کے لیے ہی چل رہے ہیں، اللہ کی طرف چل رہے ہیں. چلانے والا ساتھ ایک رہبر ہے، اس کے سوا اس کا کوئی مقام نہیں ہے. لیکن جب تک کہ وہ ان ہدایت کو آپ کو نہ بتائے تو آپ راستہ نہیں پا سکتے. کیا نہیں کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، سوال نہیں کرنا ہے، خدمت کرنا ہے اور صحبت رکھنا ہے اور حب شیخ رکھنا. اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ انہوں ایسے، انہوں ویسے، انہوں وہی، انہوں بول رہی، تو پھر اسے حاصل کرنے کی ہوتا بھی نہیں، ملتا بھی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ذرا برابر بھی اپنے شیخ کے تعلق سے اگر اس کے دل میں کچھ بھی گمان آئے تو اس کا ایمان چلے جاتا ہے. اس واسطے بہت پہلے کے جو مریداں اور شاگرداں تھے، ایک پیر کے پاس جب حاصل کرتے تھے، کوئی ان سے بڑا شاندار پیر اگر کوئی آیا اور لوگ بلائے تو ایسا کپڑا اوڑھ لیتے، چادر اوڑھ لیتے تھے. نہیں دیکھتا، دل ادھر چلے گیا تو کیا ہوگا، ان سے بھی انہیں اچھے ہی بول کر کے کیا ہوگا، اس کا جو آیا ہوا ایمان ہے وہ ختم ہو گیا. آداب و اخلاق کا اتنا لحاظ رکھنا ہے کہ ان کے کھانے سے پہلے نہیں کھانا. اگر محفل میں آئے تو میں تھوڑے آداب بول رہا ہوں، اس کے بعد سمجھدار پورے سمجھ جائے. جب تک کہ بیٹھو نہیں بولے بیٹھنا نہیں، تو وہیں پر معلوم ہو جاتا. دیکھ لیتے، ہمیں جاتے تھے اور کھڑے رہتے تھے تو پہچان، آؤ بیٹھ جاؤ، تو اس میں ہماری بہت بڑی بھلائی ہے. ہم کہا نہیں، ہمیں خود گئے بولے، اور ان کی بات کرنے کے بیچ میں کلام نہیں کرنا. اگر کچھ بولتے ہیں تو مجھے بھی معلوم ہے بول کر میں بھی 1-4 باتاں. یہ بد خلقی ہے اور اس سے ہاں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کیا میں بول رہا ہوں. میں بہت سے ہی لوگ، مجھے بھی معلوم، یہ میں بولتی ہوں، سنت معلوم نہیں، یہ بات ہمیں اگر معلوم ہے تو بھی اس کا اظہار کرنا خطا ہے. اور بزرگوں کی، بڑوں کی غلطی پکڑنا خطا ہے. اس میں فارسی میں ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خطا است. فارسی یاد کر لینا، لکھ کر رکھ لینا، دل میں جما لینا. خطائے بزرگاں گرفتن خطا است. کیا معنی اس کے؟ بزرگوں کی خطا، غلطی، گرفتن کے معنی پکڑنا، کیا ہے؟ خطا ہے. پکڑنے والے، ہاں پکڑنے والے وہ خطا ہے. تو کیا ہے، اگر کسی سے محبت ہے، چاہت ہے، پسند ہے تو کیا نہیں کرتا، انہیں اس کے عیب کو نہیں دیکھتا، اس کے اندر کی خامی کو نہیں دیکھتا. اگر اس کے دل میں برائی ہے یا اس سے کوئی پسندیدہ ہے، پسند نہیں ہے، تو انہیں کیا کرتا، اس کے ہر کام کو خطا، غلط پکڑتا، اس کی برائی کو اور خطاؤں کو ڈھونڈتا ہے. نہیں تو
کیا دیکھتا ہے؟ اس کے نیکیوں کو، بھلائیوں کو، اس کے اچھے طرف وہ دیکھتا ہے۔ میں یہ اس واسطے بول رہا ہوں کہ یہ علم جو ہے شریعت کا ایک علم ہے، طریقت کا ایک علم ہے، ایک علم لدنی ہے، اور یہ جو ہے احکام کا علم، یہ اسرار کا علم۔ اسرار کے علم میں ہم کو اللہ کے اسرار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار معلوم کرنا ہے، جاننا ہے، پانا ہے۔ احکام جو ہے وہ پوری مخلوق کے ساتھ ہمیں ڈیلنگ کرنے کے لیے وہ احکام کی ضرورت ہے۔ شریعت پر اگر ہم برابر فائز رہیں گے، پورا کریں گے، تو فائدہ کس کا ہے؟ اللہ کا نہیں۔ اتنے نمازاں پڑھیا، اللہ کو اتنی ذکر کریا، اللہ کا بہت بڑا فائدہ۔ ہمارا فائدہ ہے قانون کو ہمیں نہیں توڑتے، شریعت کے برابر چلے تو ہم نہ یہاں فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، فائدہ یہ ہے کہ تم کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ نہیں ڈالیں گے۔ یہ کچھ کیا فائدہ اس کا؟ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ جیسا کہ ٹریفک رولز فالو کرے تو تمہارا چلان نہیں کرے گا پولیس والا، نہیں تو ہیلمٹ بھی نہیں پہنو گے تو پکڑ لیتا، نہیں تو سیدھا جانے چھوڑ دیتا۔ تو اس کے معنی یہ نہیں کہ تم نہ ہے نا گورنر سے ملا ڈالنے کا، کہتے بھی ایک یہ آ جائے گا کہ جا کے گورنر سے مل لو، ایسا ہوگا کیا؟ نہیں، برابر ٹریفک رولز فالو کرے، پورے قانون اس کے کانسٹیٹیوشن کے پورے کرے، اس واسطے سے گورنر سے میٹنگ دعوت رکھے گی، ملنے بلاتا ہے گورنر، بولیں گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بولیں گا۔ تو ہم کو جو ہے ذات حق سے ملنا ہے، اللہ کو پانا ہے، اس لیے قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم کو اسرار جاننا ہے۔ مدرسے میں جائیں گے تو مدرسے میں استاد کے آداب، وہاں پر استاد کے آداب ہی تو حضرت آتے کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اس کے بعد جیسا جیسا انہوں بولے سبق سنانا اور ان کی جی حضوری سب کرنا۔ جب حضرت باہر نکل پاؤ گے، السلام علیکم حضرت، خیریت کیا؟ اب وہ اخلاق نہیں رہے جو مدرسے میں رہے۔ باہر نکل کو آگے تو حضرت، اس کے بعد وہ ادب نہیں ہے۔ طریقت میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے کہ تمہیں اندر رہو یا باہر رہو یا سوتے رہو یا جاگتے رہو، کہیں بھی رہو، وہ ان آداب کو فالو کرنا ہے۔ کیوں کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی تمہارے سے پریکٹس کرنا ہے۔ جتنے بھی آداب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے بولے، وہ شیخ کے ساتھ نبھائیں گے تو تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہو جائے گی، ان کی نگاہ ہمارے طرف ہو جائے گی، وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اگر نہیں کریں گا تو جس کی توہین کرتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ بگڑتا تیرا، کیا؟ نقصان تیرا۔ کوئی کلیکٹر ہے تو ایک آدمی جا کر اس کی جی کرتا، اس کے پیر پڑتا، اس کی لالچی کرتا ہے، تو کلیکٹر 10-15 ڈگری اوپر چلے جائے گا کیا نوکری میں؟ سی ایم میں بن جائے گا کیا؟ کیا دنیا کو اتنے جنے پاؤں پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو چاپلوسی کر لیں گا اس کا کچھ بھلا ہو جائے گا، لیکن اس کا پوزیشن وہی رہے گا۔ تو پیر یا شیخ یا استاد کا پوزیشن اس میں ہی رہتا ہے۔ اگر یہ آداب کے خلاف اگر کرے تو نقصان اس کا ہوتا ہے۔ جیسے خدمت کا موقع تلاش کرنا، صحبت کا موقع تلاش کرنا، اس کے اندر کس کے لیے ملنا چاہتا ہے وہ مقصد بتا دیں۔ نہیں وہ کائی کو بول رہے ہیں شیخ کو، کیا ہے بابا آئے تو آئے، نہیں آئے تو نہیں آئے، کھانتی پڑے گی، ہوئے تو دل میں آئے تو آتی، نہیں تو نہیں۔ تو یہ اگر انہیں فکر کر کے موقع نہیں پیدا کرے تو کیا ہوتا ہے؟ نقصان نہیں ہوتا، پاتے نہیں، علم نہیں پاتے۔ کس کے لیے کر رہا ہے وہ مقصد میں ناکامی ہے۔
یہ جو کر رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ان کی خدمت کر رہا ہے، اللہ کے لیے ان کی یاد کر رہا ہے، اللہ کے لیے ان کی صحبت چاہتا ہے، اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے اگر یہ نہیں کرا تو کیا معلوم ہوا کہ اس کے مقصد میں اللہ کو پانا جو ہے تو بیکار ہو جاتا ہے۔ تو میرا مطلب کیا ہے کہ سوال ہے پاؤں پڑھنے شروع کر لو، سر کو اٹھا لے ناچو، ویسا نہیں ہے۔ دلوں کے اندر کوئی بھی ہمیں ہو اپنا غیر ہو، اگر یہ سمجھتے ہی کہ ہمیں جو ہے اتنا پسند نہیں کرتے یا چاہتے نہیں، بولتے ہی سن لیتے ہیں ان کو نہیں، اور بیچ بیچ میں جو ہے اپنے طرف سے علم پیش کرتے ہیں کہ ہونا بھی معلوم رہیں گا تو بھی اخلاق یہ ہی کہ اسے معلوم ہے یہ بتانے نہیں جانا، اور سوالات ہزاروں رہیں گے تو ان کو اگر شرعی مسئلہ رہا تو پوچھ سکتے ہیں۔ معاملہ اسرار کا ہے، یہ جو علم لدن ہے اس کا ہے تو سوال کو دل میں رکھنا، موقع تلاش کر کے موقع بنا کر اسے معلوم کرنا، کیونکہ یہ راز کی بات ہے۔ اب اتنی بڑی بات راز کی ابھی تک بتائی نہیں ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 پلیٹ علم دیے، 2 طریقے کے علم دیے۔ ایک علم جو ہے میں نے تمہارے بیچ میں کھول دیا، وہ کون سا علم ہے؟ قانون اور شریعت کا بتانا ہی ہے کہ نماز کیسا پڑھنا، روزہ کیسا رکھنا ہے، حج کیسا کرنا، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، ہر ایک فرض کیا ہے، سنت کتنے احکام ہیں، فرض کیا، واجب کیا، نفل کیا، سنت موقدہ کیا، سنت غیر موقدہ کیا، یہ پورے احکام شریعت کے جو ہے قانون پورے بتا۔ اب رہا کیا کہ ایک اور علم دیے ہیں، وَلَوْ بَسَسْتُهُ مِنْكُمْ، اگر میں وہ تمہارے بیچ میں کھولوں، لَخُطِيَ الْبُلْعُونَ، تو میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے کہ وہ اسرار کی باتیں ہیں جو عامۃ الناس کے لیے نہیں ہیں، عامۃ الناس کے لیے صرف قانون کی بات ہے۔ تو اس قانون کی بات سے بڑھ کر جب کوئی بولتا ہے اور سننے والے کی وہ سمجھ اتنی نہیں ہے تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا، وہ بیکار ہو کر اس کے لیے بربادی کا سبب بن جائے گا۔ تو اس لیے اسے الگ ہی موقع پر الگ ہی راز میں اس کو بیان کرنا اور اس کو حاصل کرنا، اور ہم حقیقت اللہ کے رسول کی حقیقت، ہمارے ذات کی حقیقت، اس کی باتیں کرنا ہے۔ اب یہ جو بنا رہے ہیں کیا ہے بولے تو قلوب کو پہلے پاک کر رہے ہیں، قلوب کو پاک کرنے کے بعد وہ قلوب کو متوجہ الی اللہ کرنا ہے۔ جب وہ پلٹ جائیں گا اس کی طرف تو تب انہیں وہ چیزیں حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ محفل میں آ گئے، جب تک کہ اجازت نہیں اٹھ کر جا نہیں سکتے۔ شریعت میں بھی اس کی ممانعت ہے، طریقت میں بھی، شیخ کے پاس بھی اس کی ممانعت ہے کہ آپ بیٹھ گئے تو کیا نہیں کرنا، جب تک جانے کی اجازت نہیں جانا۔ تو معلوم ہو جاتا ہے، میں جانا چاہتی ان کو بھیج ڈالی ہے، اگر اجازت مل جاتی تو ویسا موقع تلاش کرتے، اور بولنے کے لیے کچھ بولنا چاہتے ہی تو اجازت سے بولنا، کچھ پڑھنا ہے تو اجازت سے پوچھ کر پڑھنا۔ یہ میں چھوٹے چھوٹے باتوں سے وہ ہر انسان جانتا ہے، لیکن کیا ہے بولے تو استعمال نہیں کرتا، کیونکہ کوئی اس کا محل ہی نہیں ملا ابھی تک رہنے کے واسطے۔ تو کیا کرنا،
اب ریویو کرو، بولو کہ میں کتنے باتیں آج بولا، اس کے پہلے بھی بولا تھا وہ شرک کے بارے میں. اب یہ شیخ مرشد کے ساتھ سلوک، یہ پہلا کیا ہے، یہ سلوکی سمجھو ان کے ساتھ. تو اس میں کیا کیا کون سی بات کا لحاظ کرنا، ادب، خدمت شیخ. یہ میں وہ الفاظ ہمارے حضرت کے پر ریپیٹ بول رہا ہوں سر. صحبت شیخ، تین خیری سے 3 پٹ رکھو، 5 بگانا میں بھی دونوں گیا. انہوں جیسا بولے انہیں ویسا یہاں سے شروعات ہو رہی ہے، اس واسطے ایک طریقہ بول رہا ہوں. تو اس کے اندر صحبت شیخ، جب بھی اب کتے کی پیراں ایسے ہی جو ہزاروں میل دور بیٹھے ہی یہاں ہمیں جا کو آ گئے ہو. خود سے کہ ایک ہے وارث بول کر ایک شہر ہے، وہ پر بہار میں کی یو پی میں ہی کہیں کی ایک ہے، وہاں جا کر مرید ہوگا. وارثی معلوم نہیں، مجھے بھی نام کے بھولتا ہوں. کب کی ایک وقت درگاہ میں گئے، جا کے وہاں پر وہ کیا طریقے سے مرید ہوئے کیا ہے معلوم نہیں، مقصد بیت بھی معلوم نہیں آ جائے. اس کے بعد ہے نا ہمارے پیر وہاں آئے، زمانہ ہو جا کر رہتا ہے. اس کے بعد نو پیر کو سے کچھ حاصل کر رہی، نہ مرید کو کچھ دے رہی، نہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک زمانہ گزر جاتا خالی نام لگا لے کر. ہمیں بھی ہے نا، تو کیا اس کے اندر صرف کیا ان کے بات ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. ہم بے شک رہیں گے، لیکن تمہیں حاصل کیا کرو؟ کچھ حاصل نہیں کیا، صرف ایک نام ہی. تو اس موقع کو تلاش کرنا کہ ہمیں کیا کر رہے ہیں، کیسا کیجولی ہمیں کیا چیز بتا ڈالے چلے گئے، ایسا نہیں. تو ایک سلوک چلے ہی بول کے خود کو معلوم ہونا کہ ہمیں کہاں تک پہنچے. کسی اسکول میں بھی اگر داخل ہوئے تو بچہ کہاں تک پہنچا بول کے انہیں خود بھی محسوس کرتا، اور دوسرے بھی معلوم ہوتے کہ میں کہاں تک گیا. آج تک ہمیں اس طریقے سے چلے نہیں. نماز پڑھنا ہے ایک جنرل بات ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں. روزہ رکھنا ایک جنرل بات ہے، روزہ رکھ لیتے ہیں. تاکید کر جاتے ہیں، ہو گیا. لیکن ایک سلوک، ایک سلیبس، ایک راستہ، ایک طریقہ اور ایک منزل تک ہم کو پہنچنا ہے. اس کے بعد سے اس کی طرف توجہ کرنا کہ یہ کیسا ہو رہا ہے. تو پورا ایک ہی جنے کے اوپر چھوڑ دو، نہ آتش نہیں بولتش نہیں، ایسا بولے تو نہیں. ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بلانا، اس کے لیے سہولتیں پیدا کرنا، ایک موقع بنانا، ایک وقت متعین کرنا، ایک جگہ طے کرنا، آنے جانے کی سہولت کرنا کر کے. تو یہ سب ہو سکتا ہے. اس کے بعد زندگی میری باقی رہی تو میں تو بالکل عنقریب روزانہ انتظار کرتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ رہنا، جمعے کا دن رہنا، روزے کی حالت رہنا، اللہ ایسی حالت میں بلا لے. یہ رمضان میں 5 جمعہ آئے تو بہت خوشی ہے کہ کوئی بھی جمعہ میں ایسے نصیب اللہ ہمارے کر دیا تو اچھا رہے گا. اس کے بعد آئیں رمضان کا مہینہ رہنا، روزے کی حالت رہنا، جمعے کا دن رہنا اچھا ہے نا ایسا، کیونکہ جمعے کے دن مرنے والے کو سوال و جواب نہیں ہے. ایسا ہو جانا اچھا نہیں ہے. تو جب تک زندگی باقی رہے تو وہ کر سکتے ہیں. بس سہولت پیدا کرنا کہ اس کے اندر ایک حاصل کرنے والے کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو کہ ہمیں ایسا جتنے بھی کر رہے ہیں انہوں پورے ہمارے سلسلے کے اندر بہت کچھ بڑھ چڑھ کر کاروبار رکھتے ہوئے بھی نہیں رکھتے ہوئے بھی سب کرتے. یہ نہیں کہ بھائی میں پیسے پوچھے دے ڈالے ہوگا اتنے میں ختم جیو یا میرا خیال پیسہ نہیں. میں اس کے لیے مقام، وقت، یہ سب اپنے طرف سے طے کریں گے، سہولت پیدا کریں گے تو
ہمیں اس کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو شرک کے بارے میں ایک ریویو ہونا ہے، آپ لوگ جو کل سنے پرسوں کریں، اس میں اپنے طرف سے بولو کہ شرک کو کیا سمجھے۔ مجھے ایک دو باتیں اس کے اندر اور بولنا ہے، اس واسطے پوچھ رہا ہوں۔ شرک کسے کہتے ہیں، یا شرک کے اقسام کیا ہیں؟ بولو، تمہیں بولو، کوئی بول رہا ہے تو ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، تو میں ان کو پورے سوال نہیں کر رہا ہوں۔ جھوٹ، شرک ہو نہیں سکتا، ہاں، کیونکہ شرک تو ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں۔ تو اس کے برابر کا ہے نہیں ایک کوئی بھی ایک یہ چیز ہے کہ اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے جو اس کی تو اس کی ہمیں بھی عبادت کر سکے یا اسے اس میں شیئر کر سکے، یہ بھی اللہ وہ بھی اللہ کر کو بول رہے ہیں۔ بولو، مجھے معلوم ہونا کہ کہاں تک تمہاری سمجھ پہنچی۔ شرک تو ہو ہی نہیں سکتے سکتا، ہی کیا نہیں کر سکتے۔ کرنا بولے تو وہ ایک عمل ہے، فعل ہے، ہاں، اور شرک کوئی فعل نہیں ہے، کیونکہ عملاً شرک کرنا ہے تو اللہ کے برابر ایک اور اللہ اس کے برابر کا آنا، جو اللہ کے ساتھ کسی آ کو ہی شریک نہیں نہیں سکتا۔ کر سکتا۔ اللہ کسے بولیں گے؟ جو ازل سے ہے اور ابد تک نہیں، پہلے سے ہے، اور ایک اللہ اس کے برابر اگر انسان کو بنائے تو انہیں حادث ہے، نیا ہے، اب آیا ہوا ہے، قدیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، نیا مخلوق جو ہے وہ جدید ہے، معلوم ہے یہ فرق ہے۔ اور شرک میں دو باتیں اور یاد رکھو، شرک جلی ہے، شرک خفی ہے، کل تمہیں سنے نہیں ہوگا جی، ایک جو ہے شرک جلی، جلی بولتے کھلا ہوا شرک، اچھا، شرک خفی بولتے چھپا ہوا۔ سمجھے؟ ایک دو باتیں ایڈیشنل اور شرک جلی اور شرک خفی۔ جیسا کہ کوئی بھی جو ہے مومن مسلمان ایک انسان کو اللہ نہیں بولے گا، ایک جھاڑ کو اللہ نہیں مانے گا، سورج کو اللہ نہیں بولے گا، کسی جانور کو اللہ دیو خدا نہیں مانے گا، تو اس کو بولیں گے شرک جلی۔ الف لام لکھو ہے، اسے اللہ بولیں گے، اس کے سوا دوسرا کچھ بھی نام لا کر بولیں گے تو نہیں مانیں گے۔ وہ کیا ہے؟ شرک جلی، کھلا ہوا، خدا کے سوا کسی بھی مخلوق کو خدا کے اللہ کے برابر نہیں مانیں گا۔ تو وہ ہے معمولی سادی سی بات جس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ ایک، وہ قدیم ازل سے ہے، ابد تک رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے۔ یہ کیا ہے اللہ کے صفات میں؟ کہاں ہے اللہ؟ یہاں ہے، اس وقت ہے، ہر جگہ ہے، ذرے ذرے میں اللہ ہے، اور ہر لمحے سیکنڈ، فریکشن آف اے سیکنڈ میں بھی اللہ ہے اور رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اس کے خلاف جو بھی مانتا ہے وہ شرک کھلا ہوا شرک نہیں کرے گا، اس کے خلاف نہیں۔ اس کے بعد شرک خفی ہے، جس میں تحقیق ہمیں اب کریں گے کہ وہ کیا ہے، اس کا اصل روٹ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، شرک کا اور کفر کا جھوٹ ہے۔ وہ کہاں پر کام کرتا ہے؟ دوسروں کو، جیسا کہ سورج کو خدا نہیں مانتا، لیکن سورج نہیں تو سورج سے ہماری زندگی ہے، سورج نہیں تو ہمیں ختم ہو جائیں گے، ہمیں رہیں گے لیکن ہماری کیا سمجھ ہے؟ یہ شرک خفی ہے، بے پار ہے، بے پار نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے،
کہ اللہ کے سوا کوئی نافع و ضار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جب مانتے ہیں تو اللہ ہی کو ہم رب، اللہ ہی کو ہم رزاق مانتے ہیں. تو اس کے بجائے سے ایک خفی شرک کیا ہے کہ کیا ہوا یہ میرے پاس سے ہمیں جیونس یعنی امیج ہمارا پالنے والا پیپر کیا ہو گیا، یہی ہمارا رب ہے. تو اسی طرح بہت سارے ہی اذا مریض ہوا یشفینی، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے. میں نے سمجھا یہ گولی کھایا تو میں زندہ رہوں گا. کیا ہوا، یہ شرک خفی ہوا. خفی اندر ہے. یہ شرک خفی اندر ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو، غیر اللہ کو کیا سمجھ رہا ہے، نافع و ضار سمجھ رہا ہے. نفع دینے والا. یہاں زبان سے آنے کی جھوٹ قولی فعلی منوی ہوگی، اسے کنٹرول کر لیا. اب یہاں جو انہیں بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے انہیں کہ یہ نوکری نہیں تو میں ختم، یہ بیپار نہیں تو میں نہیں، میں یہ دوا کھایا نہیں تو نہیں. تو اس کو کیا سمجھ گیا، اللہ کا کے جو صفات میں سے ربوبیت کی صفت ہے، نافع و ضار کی صفت ہے، وہ اللہ کے کسی غیر کے ساتھ منسوخ کر دیا. کیا کر دیا انہیں، چھپا ہوا شرک کر دیا. اللہ تعالیٰ آمنت باللہ، قل آمنت باللہ، آیت میں قل آمنت باللہ ثم استقم، پھر اس کے اوپر کھڑے جا. وہاں پر کوئی ذریعہ، میری نوکری چلے گی، مجھے تنخواہ چلے گی، میرا بیپر چلے گا، میرا وہ چلے گا، یہ چلے گا، میں کیسا جوں، وہ ایمان نہیں ہے. وہاں شرک خفی ہے کہ تم غیر کو کیا کر دیے، اللہ کے صفات کے برابر بنا دیے. کہ تمہارے پاس اللہ پالنے والا تھے لیکن نوکری نہیں تو کیسا پالنا، اللہ پالنے والا تھے بیپار نہیں تو کیسا پالنا. تو کر کے بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، بیپار نہیں تو نوکری نہیں تو بیٹھو، ہمیں خلاف بتاتے دیتے چلاتے. تو شرک خفی کہاں آ گیا ہے، اللہ کے صفات میں قلب کے اندر. زبان سے شرک نہیں کرتے، شرک جلی ہرگز نہیں کرتے. کسی کو بھی اللہ کے سوا کسی انسان کو، کسی مخلوق کو اللہ نہیں مانتے، وہ شرک جلی ہے. اور یہ جو ہے کیا ہے، شرک خفی ہے. پھر اس کے بعد خفی الاخفا بھی ہے. وہ اب یہاں تک اسے ذرا پالش کر لیں گے تو اس کے بعد شرک خفی الاخفا، اس کے پیچھے ایک چھپا ہے. تو وہ پاکی جو ہوتی ہے یہ کہ درجے میں آنے کے بعد پھر ایک پالش کرنے والا کرتا، پہلے کہہ کہ اس سے پالش کرتا، پھر اس کے اوپر کی گندگی کیا ہے وہ نکالتا، پھر ایک بار اس کے ڈالتا کیمیکل، پھر پالش کرتا، پھر اس کے بعد تو کرتا کرتا کیا ہوتا ہے، وہ چمک جاتا ہے، چمکتا ہے. تو ایسا ہمارا جو ہے پہلے شرک کی تحقیق کرے، شرک کے اصل روٹ کیا یہ معلوم کرے، پھر وہ کہاں پر بسا ہوا ہے، کیسا نکالنا وہ آپ کو معلوم ہوا. اب اس کے بعد شرک کے اقسام میں خفی اور جلی یہ دونوں معلوم ہے، جس کا تعلق قلب سے ہے، انسان کے سمجھ سے ہے. یہ بہت بڑی استقامت کی بات ہے. اللہ کا حکم کیا ہے، قل آمنت باللہ، تو بول میں اللہ پر ایمان لایا. قل کہ میں نے کیا کہے، آمنت میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، اللہ بولنے کے بعد کیا کر، ثم استقم، ثم استقامت کر، مضبوطی سے اس کے اوپر کھڑ. یہ بہت بڑی مشکل کی بات ہے، بہت بڑی مشکل، بہت بڑے جد و جہاد کے کرنے کی بات ہے. ایسا بولا ایک مومن، ایک بحریہ سمجھو کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ پر ٹیکن استقامت کر بولا، میں دیا تچ میں کھاؤں گا بول کے پہاڑ کے اوپر جا کے بیٹھ گیا. سارا دن
اللہ دیا تو کھاؤں گا، کیونکہ اللہ بولا ہے کہ استقامت کر رہے ہیں، ایمان لایا نہیں استقامت میں، اللہ دیا تو کھاؤں گا۔ سارا دن بیٹھا، ادھر سے بھی کچھ بھی نہیں آیا، دوسرے دن بیٹھا، سارا دن بیٹھا، کچھ بھی نہیں آیا۔ اب 2 دن کی بھوک لگی ہے، اب تیسرا دن ہوا، تیسرا دن بھی بیٹھا، سارا دن بیٹھا، کچھ بھی نہیں آیا کدھر سے بھی۔ تو 3 دن گزرنے کے بعد اس کی جو حالت ہوئی، اب میں اور نہیں انتظار کر سکتا کہ اللہ دیں گا، بھوک کی یہ حالت ہے، پہاڑ سے اتر کر نیچے آ گیا۔ وہاں ایک راہب کا گھر تھا، راہب بولے تو اسلام میں کے سوا دوسرے جو اللہ پر بھروسہ کر کے جنگلوں میں، اس میں جیسے کرسچنس کے کانوینٹس خانقاہیں رہتی ہیں، ایک راہب کا گھر، تو اس کے دروازے پر آ گیا، آ کر کچھ کھانے دے، مجھے بھوک لگی ہے، تو انہیں باہر آیا راہب، 3 روٹیاں لا کر اسے دی۔ اچھا 3 روٹیاں مل گئی، 3 دن انتظار کرا بیٹھ کر، اللہ کہیں سے بھی کچھ نہیں دیا۔ تو اس کی دہلیز پر ایک کتا بیٹھا تھا کب سے کی، جیسے ہی نے روٹیاں لے کر آگے بڑھا، کتا پیچھے لف 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 کر کے پڑ گیا، اسے پیچھا چھڑانے کے ایسے ایک روٹی اٹھا کے ڈال دیا، لپ لپ کھا لیا، کھا کر ختم ہوتا، پھر لپ کیا اس کے اوپر وہ کتا، یہ کیا مجھے چھوڑتا بھی نہیں، مجھے روٹی، دوسری روٹی بھی ڈال دیا اس کو، وہ بھی کھا لیا، پھر بھی چھوڑا نہیں وہ کتا، پھر پیچھے پڑا، تیسری روٹی بھی ڈال دیا، تیسری روٹی ڈال کر وہ بھی کھا لیا، وہ کتا کھا لے کر پھر چھوڑا نہیں، پھر اس کے پیچھے پڑا، تو اسے نہیں رہ گیا، نے پلٹ کر بولا، ارے ظالم، تیرا مالک تو مجھے 3 روٹیاں دیا تھا، تینوں بھی میں تجھے دے دیا، پھر کیوں میرے پیچھے بھوک لے کر؟ تو اللہ اسے زبان دے دی، کیا بولے ہم نے، ظالم نے، کہ تیرا مالک مجھے 3 روٹیاں دیا تھا، تینوں تو کھا لیا، اور پھر میرے پیچھے پڑا ہے، بولے تو 3 دن انتظار کرا اور تجھے اللہ نہیں دیا بول کر تو غیر کے دروازے پر آ گیا مانگنے کے سے، میں یہاں کئی دن سے پڑا ہوں، مالک کے دروازے پر پڑا ہوں، اور وہ مجھے اب تک کچھ بھی نہیں دیا، اور میں اس کی دہلی چھوڑ کر نہیں گیا، تو اس کی دہلی چھوڑ کر اتر گیا۔ تو استقامت کرنے کا جو کام ہے آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس میں سمجھنا ہے کہ استقامت اور توکل، اللہ پر ٹیکا لینے کو توکل کہتے ہیں۔ تو یہ توکل کے 2 قسم ہیں، ایک اسباب کے ساتھ توکل کرنا، ایک بغیر اسباب۔ تو اسباب کو رکھتے ہوئے اللہ پر ٹیکا کرنا، اور بغیر اسباب کے بھی اللہ پر ٹیکا کرنا، یہ الگ الگ، یہ بھی اسے چلنا چاہیے ساتھ۔ تو کیا ہے کہ جب ٹیکا لیں گے، اللہ پر توکل کرنے کھڑیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر آزمائش کے ہمیں پاس نہیں کرے گا، تو اس آزمائش میں ہمیں پورے اترنا پڑے گا۔ اور اس لیے کیا ہے کہ جتنا تمہیں اللہ کی طرف بڑھتے جائیں گے، یہ بات ایک یاد رکھو، آزمائش ہے یہ کرنٹ 440 کا سسٹم یہ ہمیں چل رہی سے، یہ 220 نہیں، یہ 440 ہے چل رہی سے۔ تو اس میں کیا ہوگا، آزمائشیں بہت زیادہ سے زیادہ ہیں، اور آزمائشوں کا سامنا کرنا ہے جس حالت میں بھی اللہ ہمیں رکھے۔ یہ اگر آزمائش نہیں چاہتے ہی تو یہ رخ میں سے یہ رخ میں سے الگ نکل جائے، یہ رخ نہیں چلے، یہ روٹ ہمارا جو ہے 440 کا ہے، اس کے اندر استقامت کی ضرورت ہے، اور استقامت جب کریں گے تو آزمائش ضرور آئیں گی۔ تو شرک کے اندر 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک شرک جلی، ایک شرک خفی۔ شرک جلی کے اندر اتنے کلاسیفیکیشن ہمیں معلوم ہو گئے، اس کی تحقیق اور روٹ معلوم ہو۔ اب جو ہے کیا کرنا ہے، اس شرک خفی سے ہم کو بچنا ہے، ہر ایک موقع کے اوپر
یہ دوست مجھے مدد کر دیں گا بول کے جاتا ہے اور وہ نہیں ہوتا، اور اس کی طرف سے مجھے نقصان ہو گیا وہ اسے دشمنی مول لیتا ہے، لیکن اس کا کیا بھی نہیں نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی پاور ہے اس میں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری غلطیاں ہوں، ہماری خطا ہو، اس کے لیے ہم کو یہ بھگتنا پڑے، لیکن اس کی وجہ سے نہیں، وہ ہے تو شرک خفی کا میں آج بتایا ہوں۔ تو شرک خفی سے جہاں تک ہو سکے اپنے سلوک میں، یعنی اپنے روزمرہ زندگی میں اس سے کیا کی ہو گیا۔ اب اس کو بہت سارے مثالیں ہیں، بولتا ہوں کہ تمہارا بیپار چلے گا، کون کی جادو کر لگا، جادو کرنے والی کی طاقت اتنی بڑی ہوگی، یا اللہ، اللہ کی قدرت سے، اللہ کمال سے بول کر تو لا میرے اوپر ہے نا جادو کر دیا، اس سے دشمنی بن گیا، اس کے واسطے جا کر دوسرے غیروں کے پاس جادو کے توڑ کے چلے گیا، اسے بھی میں پورا جھوٹ بول کر لوٹ لے کر کچھ فائدہ اس کا نہیں ہوا۔ ہوا کہ ہمارے خلق کے اندر شرک خفی بس ایسا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اسے انہیں جادو کر دیا، اس کا بیپار چلے گا، انہیں وہ کر دیا، اس کے یہ ہو گیا۔ ابھی بھی ماننا نہیں، خلق کے اندر لانا نہیں یہ بات کہ اللہ کے سوا کوئی نافع ہوگا ہے ہی نہیں، ہو نہیں سکتا، دو طاقتیں نہیں ہو سکتی، ایک ہی طاقت ہے، دو طاقت ہو نہیں سکتی۔ شیطان خود پوچھتا ہے، جب شیطان کو جہنم میں لے کر جائیں گے تو وہاں جا کے اس کے تخت بچھائیں گے، اسے آگ کا تخت بچھائیں گے، 5 منٹ ہی بولوں گا، 2 بجے ختم کروں گا، اسے ایک تخت بچھا کر، آگ کا تخت بچھا کر اس پر کھڑا کر کے اسے بیان کرنے دیں گے، کہاں پر؟ جہنم میں۔ ہاں، سورۃ انفال میں ہے اس کا پورا واقعہ، کیا کیا بیان کرے گا پورا۔ تو آگ کے تخت پر کھڑے ہو کر پوچھیں گا، اچھا کیا پوچھیں گا انہیں؟ جب سے میں اللہ کی نافرمانی کرا، میں ایک ہی تھا، اس کے بعد 1,24,000 انبیاء آئے، تو میں 1,24,000 انبیاء کی بات نہیں مانے اور میری ایک کی بات مان لی ہے۔ کیا جب تمہیں نماز کو جاتے تھے، کیا میں تمہارا پاؤں پکڑ کے کھینچ لیا؟ کبھی تمہارا پاؤں پکڑ کر کھینچا؟ جب تمہیں نماز میں کون روکا؟ جب تمہیں خیرات کرنے جاتے تھے، کیا میں تمہارا ہاتھ روک لیا؟ ہر ایک کام میں انہیں سوال کر کے پوچھیں گا کہ خطا تمہیں کرے ہی، میں نہیں کرا۔ 1,24,000 انبیاء کی بات تمہیں نہیں مانے اور میری ایک بات کیسا مانے؟ تو دو طاقت نہیں ہے وہاں پہ، کیا بتانا چاہتا ہوں میں، ایک ہی طاقت ہے جو اللہ ہے، جو نافع و ضار ہے۔ تو ہمارا کلمہ جو پڑھ رہا ہے، جس کے اندر مجھے الہ کی، اب شرک کی تحقیق بتایا اس میں، الہ کی نہیں، ابھی لا الہ الا اللہ میں الہ جو ہے وہ کون، وہ الہ کا پلیٹ فارم کیا، اس کے ذات و صفات کیا، یہ معلوم ہونا ہے، کیونکہ سرکار کیا فرمائے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس پلیٹ فارم کے اوپر جس میں تمہارے اور ہمارے بیچ میں ایک بات ہو، ایک کنڈیشن پر مان کر کریں گے، الہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کی تحقیق ابھی ہوئی نہیں ہے، وہ اسے بہت ٹائم لگے گا، وہ عالمانہ بحث بھی ہے۔ عالمانہ بحث رہے تو جاہلاں کو نہیں معلوم ہے، ہر ایک کو معلوم ہونا ہی ہے، کیونکہ اسی کلمے پر ہماری آخرت ہے، اسی کلمے پر ہماری نجات ہے، اسی کلمے پر ہماری دنیا ہے۔ تو ہم کو الہ کے بارے میں معلوم ہونا ہے، پہلے شرک کو بات کر لیں گے تو اس کے بعد الہ کی طرف لے جائیں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بحرمة سيد المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کیونکہ دوسرے باتیں کرتے تھے وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے نا خالی ایک سیٹنگ آڈیو کی ایک سیٹنگ تھی آپ کو بیٹ کو خلئی کا یہ چلنے کا تب سمجھ میں آیا وہ کوئی سیٹنگ ہے. ہاں اب کلیئر ہے ویڈیو آف کر دیں. وائس بھی کلیئر ہے, وائر کی